بہار آئی ہے اس وقت خزاں بسم میں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار خالد احمد منہاس آپ کی خدمت میں پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم حضور علیہ السلام کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بے پایاں اور فقید المثال عشق محمدی کا گواہ آپ کا ہر وہ لفظ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و نعت میں نثر یا نظم میں بیان ہوا ہے۔ اس محبت جاویدانی کا گواہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ہر واقعہ، ہر دن اور ہر لمحہ ہے۔ عبدالنور عابد صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصانیف میں سے نثر ہو یا نظم، اس میں سے کچھ ایسے واقعات، ایسی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں جس میں آپ علیہ السلام کا اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا اظہار ہوتا ہو۔ جی، جزاکم اللہ خالد صاحب۔ کسی کی محبت کو جانچنے کے لیے کہ وہ اپنے محبوب پر کس قدر فدا ہے، ہم اس کے افعال کو، اس کے کردار کو اور اس کے گفتار کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ پھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس قدر اپنائیت اور فدائیت اس اپنے محبوب کے بارے میں رکھتا ہے۔ چنانچہ جب اس جہت سے ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحاریر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو گم کیے بیٹھے تھے۔ چنانچہ حضور نے خود فرمایا ہے ایک جگہ پہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف کلی مطابعت سے حاصل کیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے حاصل کیا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف، مکالمہ و مخاطبہ ہرگز نہ پاتا۔ اس کے بعد میں عرض کروں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جب باقاعدہ اپنی تصانیف کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلی تصنیف حضور نے جو تحریر فرمائی وہ براہین احمدیہ ہے۔ براہین احمدیہ کے لیے بھی حضور نے جو مضمون چنا ہے وہ یہ تھا کہ حضور نے اس میں قرآن کریم کی حاکمیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی نبوت میں اور اپنی رسالت میں سچا ہونا ناقابل تردید ثبوتوں سے ظاہر کیا ہے، اور نہ صرف ظاہر کیا بلکہ دشمنان اسلام کو اس بات کی دعوت بھی دی کہ اگر اپنی اپنی کتابوں سے اس طرح کے دلائل کا توڑ لے کر آ سکیں، وہ خواہ 1/3 ہوں، 1/4 ہوں یا 1/5 ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کر لیں تو میں ان کو 10,000 روپے تک انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ نور صاحب، 10,000 روپیہ تو ایک بہت بڑی رقم تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ جی بالکل، اگر اس کا تقابل آج کے زمانے سے بھی کیا جائے تو 10,000 واقعتاً ایک بہت بڑی رقم تھی جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ضمن میں انعام من دینے کی تجویز کی۔ اب جب ہم آتے ہیں حضور کے منظوم کلام کی طرف تو اس میں بھی بے انتہا حضور کے ایسے شعر ملتے ہیں جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فدائیت کا ایک اظہار نظر آتا ہے۔ براہین احمدیہ کا ہی ایک شعر ہے، حضور فرماتے ہیں در دلم جوشت ثنائے سرورے کے در خوبی ندارد ہم سرے، کہ میرے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس سردار کی تعریف جوش مار رہی ہے، وہ سردار جو خوبی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ بعدز خدا بعشق محمد مخمرم گر کفر این بود بخدا سخت کافرم، کہ خدا تعالیٰ کی محبت کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوں، اور اگر اس بات پہ مجھے کوئی کافر کہتا ہے تو خدا کی قسم
میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں در کوئے تو اگر سرے اشاک را زنند اول کسے کے لافے تعشق زند منم، کہ اے میرے محبوب اگر تیرے کوچے میں اشاک کے سر، تیرے محبت کرنے والوں کے سر قلم کر دیے جا رہے ہوں تو میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو تیرے عشق کا نعرہ بلند کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں یا نبی اللہ فدائے ہر سر موئے توام وقف راہ تو کنم گر جان دہندم 100,000، کہ اے خدا تعالیٰ کے نبی میرا تو ہر رگ و ریشہ آپ کے لیے قربان ہے، اگر میں 10,000 دفعہ بھی زندگی دیا جاؤں تو میری یہ خواہش ہوگی، میری یہ تمنا ہوگی کہ ہر زندگی میں آپ کی راہ میں قربان کروں۔ پھر اردو کلام کی طرف اگر آئیں، منظوم کلام کی طرف، تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت سارے اشعار اس قسم کے ملتے ہیں جس میں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا، یہاں پہ مجھے ایک روایت یاد آئی، حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے، اور جب کبھی آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہوتا تو آپ یوں ذکر فرماتے کہ ہمارے نبی یا ہمارے رسول، تو اس میں ایک اپنائیت کا اظہار ہے۔ اب اس شعر پہ بھی غور کریں تو بالکل وہی اپنائیت ہمیں یہاں پہ نظر آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو خالد صاحب حضور کی عربی تقاریر ہوں، تحاریر ہوں، حضرت حضور کی عربی کی تحاریر ہوں یا اردو کی تقریریں ہوں یا تحریریں ہوں، ایک رنگ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے اپنے کلام میں بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بات فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ اگر میں پیش کروں تو وہ یہی بنتا ہے کہ وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ بہت خوبصورت، جزاکم اللہ عبد النور عابد صاحب۔ آپ علیہ السلام کے کلام سے ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کس شدت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا اظہار حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا ہے۔ آپ نے چند مثالیں آپ علیہ السلام کے فارسی اور اردو کے منظوم کلام سے ہمیں دی ہیں۔ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کیا، چونکہ آپ علیہ السلام کی تصانیف عربی میں بھی ہیں، تو کیا عربی میں بھی کوئی اس قسم کا کلام ہمیں ملتا ہے؟ اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی خالد صاحب، یہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عربی کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آقا و مطاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عدیم المثال قصائد تحریر فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک قصیدہ بہت معروف ہے، یا آئینہ فید اللہ والعرفانی۔ اس میں سے میں آپ کے سامنے 2 اشعار پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یا حبی انکا قد دخلت محبتاً فی مہجتی و مدارکی و جنانی، یعنی اے میرے محبوب، آپ کی محبت مجھ میں، میری جان، میرے دماغ، میرے دل میں رچ گئی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جسمی یطیر الیک من شوق علا یا لیت کانت قوت الطیرانی، کہ میرا جسم تو شوق محبت سے تیری طرف اڑنا چاہتا ہے، اے کاش مجھ میں اڑنے کی طاقت ہوتی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ رنگ، جیسا کہ میں نے کہا، آپ کے سارے کلام میں موجود ہے، خواہ وہ عربی ہو، فارسی ہو یا اردو ہو۔ یہاں پر ایک واقعہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو منظوم کلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک میں قادیان میں اکیلے ٹہل رہے تھے، اور آپ ساتھ ساتھ کچھ گنگناتے جا رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اتنے میں آپ کے ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، اور انہوں نے حضور کو اس حالت میں دیکھ کر غور سے سنا اور دیکھا کہ حضور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ایک شاعر تھے، اور انہوں نے یہ شعر آپ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر کہا۔
وہ شعر یہ ہے: کنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر. یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری آنکھ کی پتلی تھا جو اب تیری وفات پر اندھی ہو گئی ہے. اب تیرے بعد جو چاہے مرے، مجھے تو صرف تیری وفات کا ڈر تھا. اب حضور کے پاس، حضور یہ پڑھ رہے تھے تو یہ صحابی حضور کے پاس آئے اور حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ کو کیا صدمہ پہنچا ہے، حضور یہ کیفیت کیسی ہے؟ تو حضور نے اپنے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یہ فرمایا کہ اس وقت میں حسان بن ثابت کا شعر پڑھ رہا تھا اور میں خواہش کر رہا تھا کہ کاش یہ شعر میرا ہوتا. سبحان اللہ. یہ جزاکم اللہ، آپ نے بہت ہی دلگداز اور ایمان افروز واقعہ سنایا ہے. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور پھر اپنے آقا و مطاع سے جب محبت ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا جو سفر ہے وہ اپنی وسعت آپ رکھتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ عملاً کر کے دکھایا، اپنے ہر فعل سے، اپنے ہر قول سے، اپنی ہر نظم میں بھی اس کا اظہار ملتا ہے، نثر میں بھی ملتا ہے. تو اس حوالے سے عبدالنور عابد صاحب، آپ ہمیں کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں حضور علیہ السلام کا جس سے یہ شدت اور جذبہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات بابرکات میں ہمیں یہ ملتا ہو. جی جزاکم اللہ. آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے نام کی غیرت بھی ہوتی ہے، اور جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے محبوب کو کوئی برا بھلا کہے. چنانچہ اس ضمن میں دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1925 میں فرماتے ہیں کہ میرا انگلستان کا دورہ ہوا اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایک پادری جن کا نام ڈاکٹر وائٹ بریخٹ تھا ان سے ملوں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں وہ بٹالہ میں جو قادیان سے کچھ فاصلے پہ تھا وہاں پہ متعین تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بعض ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دوران گفتگو پادری صاحب نے یہ کہا کہ ایک بات جو مجھے مرزا صاحب کی بہت بری لگتی تھی اور مجھے اس پہ غصہ آتا تھا وہ یہ تھی کہ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی اعتراض کیا جاتا تھا یا ان کی شان میں کوئی بے ادبی کی جاتی تھی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ وہ تو مرزا صاحب ہی کہتا تھا نا، کہ مرزا صاحب کا رنگ فوراً غیر ہو جایا کرتا تھا اور حضور فوراً غصے میں آ جایا کرتے تھے. تو شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب نے بڑا پیارا اس کا آگے سے جواب دیا. کہتے ہیں پادری صاحب جو بات آپ کو سب سے بری لگتی تھی ہم اسی ادا پہ تو قربان تھے. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک غیرت کا اظہار تھا جو پادری بھی کیا کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ شخص کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ اسی قسم کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور پیش کروں. دسمبر 1907 کا واقعہ ہے. آریہ سماج والوں نے لاہور میں ایک جلسہ منعقد کیا جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دعوت دی کہ آپ اپنا کوئی مضمون بھیجیں یا آپ خود تشریف لائیں اور اس جلسے میں اپنا کوئی مضمون پیش ہو آپ کا. تو اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک مضمون لکھا اور ایک وفد کے ذریعے لاہور یہ پڑھوایا گیا. اور دوران جلسہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی تقاریر میں آریہ سماج نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ بے ادبی کی. جب یہ وفد واپس قادیان پہنچا اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو حضور نہایت جلالی رنگ میں فرماتے ہیں کہ اپنے وفد کے جو اصحاب تھے کہ آپ لوگوں کی غیرت نے کس طرح گوارا کر لیا کہ آپ وہاں پہ بیٹھے رہے ایسی مجلس میں جہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو دشنامدہی کی جا رہی تھی، ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، آپ وہاں سے اٹھ کیوں نہیں گئے؟ تو یہ واقعات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی
غیرت پہ ایک اس کے بارے میں ایک ثبوت ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ رکھتے تھے. اور یہ رنگ حضور کا آپ کی زندگی میں جا بجا ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھنے کو ملتا ہے. گو کہ عام زندگی میں آپ علیہ السلام بہت ہی شفیق اور پیار کرنے والے اور جلد غصے میں نہ آنے والی طبیعت رکھتے تھے، جلال میں نہیں آتے تھے. لیکن دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں، راوی یہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی موقع پہ مخالفین کی طرف سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی اعتراض کرتا تو آپ کو سخت ناگوار گزرتا تھا اور آپ سخت ناراض ہوتے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا. جی، اور خالد صاحب ابھی آریہ سماج کا ذکر ہوا تو اس حوالے سے ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، شاید ہم سب نے سنا ہوگا، لیکن ہر دفعہ اس واقعہ کو بیان کر کے ایک لطف آتا ہے. 1893 کا واقعہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پر تھے اور اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار فرما رہے تھے. ہوا یہ کہ وہاں پر پنڈت لیکھ رام کا بھی گزر ہوا، اور پنڈت لیکھ رام آریہ سماج کا بہت بڑا لیڈر تھا اور اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت گندی زبان استعمال کیا کرتا تھا. اسے جب یہ معلوم ہوا کہ حضور بھی اس اسٹیشن پر موجود ہیں تو اس کو خیال آیا کہ میں حضور کے پاس جا کے سلام کہتا ہوں. اس وقت نماز کا وقت ہو رہا تھا اور حضور وضو فرما رہے تھے. وہ حضور کے سامنے آیا اور حضور کو ہاتھ جوڑ کر اس نے سلام کہا، مگر حضور نے اس کا جواب نہ دیا. اس نے سمجھا کہ شاید حضور نے میرا سلام نہیں سنا، تو وہ دوسری طرف ہو کر اس نے دوبارہ سلام کیا، مگر حضور نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا. حضور خاموش رہے. کچھ دیر وہاں پر ٹھہرنے کے بعد وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا. جب وہ واپس چلا گیا تو کسی نے حضور سے عرض کیا کہ حضور لیکھ رام آیا تھا اور وہ سلام کہتا تھا. تو حضور کا جواب سنیے، یہ ایک حقیقی عاشق صادق کا جواب ہے. حضور نے فرمایا کہ ہمارے آقا کو تو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں سلام کہتا ہے. جزاکم اللہ. یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ اس رنگ میں بھی ہے کہ جب کوئی بھی مخالف اعتراض کرتا تھا تو بڑی شائستگی کے ساتھ حضور علیہ السلام اس کے جذبات کا احترام کرتے تھے اور اس کے خیالات کو کیٹر کرتے تھے. لیکن جب بات آپ کے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک ایسا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دشنامدہی کرتا ہو اور آپ علیہ السلام کو سلام کرے اور اس کا جواب دیا جائے. تو یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ سلام کا جواب دینا تو کجا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور گوارا نہیں کیا کہ اس کی طرف دیکھا جائے. جی بالکل. ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس قسم کے بعض اور واقعات بھی ملتے ہیں. مثلاً فرحان صاحب آپ نے 1893 کی بات کی. 1893 وہ سال ہے کہ جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں سے ایک مباحثہ کیا تھا جو جنگ مقدس کے نام سے موسوم ہے، مشہور ہے. اس میں راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ مباحثہ ہو رہا تھا تو گرمیوں کے دن تھے، اور گرمی میں اب ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب یہ نہ پنکھے ہوتے تھے نہ اے سی تھے، ایک کھلے ماحول میں، اور گرمی بھی بڑی شدید ہے اس سب کانٹیننٹ میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو پیاس لگنا ایک طبیعی بات ہے. جب یہ مباحثہ ہو رہا تھا، اور مباحثہ کن کے درمیان تھا؟ اسلام اور دشمنان اسلام کے متعلق، جو یہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں. تو جہاں شان محمدی کی بات ہوئی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ پانی بھی ان کے کنویں کا پئیں. اور راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مباحثہ کے درمیان جو ضرورت کا پانی ہوتا تھا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے تاکہ ان کے کنویں سے پانی بھی نہ پینا پڑے، ضرورت ہی نہ پڑے. بالکل. اسی مباحثے کے دوران ڈاکٹر مارٹن کلارک جو بانی مبانی تھا اس مباحثے کا، اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے آپ کے اصحاب کو چائے کی دعوت دینی چاہیے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رد کر دیا. حضور فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا و مطاع کو تو گالیاں دیں اور ہمیں چائے پہ بلائیں.
حضور فرماتے ہیں، حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں جب تک کہ ہم ان کے غلط عقائد کی تردید نہ کر دیں۔ یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عملی نمونہ تھا۔ اب بعض روایات ملتی ہیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے اندر بھی یہ نمونہ پیدا کیا۔ چنانچہ اسی جنگ مقدس ہی کی بات ہے، مضامین لکھے جاتے تھے، مثلا عبداللہ آتھم کی طرف سے جب اس نے بات مکمل کر لی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے بات، تو ان دونوں کے جو مضامین ہیں وہ لکھے جاتے تھے، یعنی کہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ ضبط تحریر بھی لایا جاتا تھا، اور مباحثے کے بعد ان نوٹس کا آپس میں تبادلہ اس رنگ سے کیا جاتا تھا، مقابلہ کیا جاتا تھا کہ کوئی بات رہ نہ گئی ہو۔ تو ہوتا یہ تھا کہ عبداللہ آتھم کی طرف سے ایک وفد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا کہ یہ ہم نے نوٹ کیا ہے، آپ اس کی اتھینٹسٹی کا بتا دیں، اور ایک وفد قادیان سے جایا کرتا تھا عبداللہ آتھم کے پاس کہ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے، دیکھیں اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے یہ نوٹس جو ہیں اس کی جو کمی بیشی ہے اس پہ اطلاع پائیں۔ جب وہ صحابی جاتے ہیں تو عبداللہ آتھم ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو وہ اپنا بتاتے ہیں کہ میں ضلع مظفر نگر کے قریب ایک گاؤں سے ہوں۔ تو وہ ایک صاحب کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ وہ بھی اسی قصبے سے تھے، اسی گاؤں سے تھے، کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں کہ وہ میرے چچا تھے۔ یہ بات سن کے عبداللہ آتھم کہتا ہے اچھا پھر تو آپ میرے بھتیجے ہوئے، اور فوراً اپنے گھر کی مسورات کو یہ کہتا ہے عبداللہ آتھم کہ ان کے لیے مٹھائی اور چائے کا انتظام کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اسی وقت اس بات کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ سے چائے ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ قوم ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو برا کہتے ہیں اور مجھے چائے کی دعوت دیتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے وہاں سے چل پڑا۔ عبداللہ آتھم پیچھے سے مجھے آوازیں دیتا رہا کہ بات سنو، تم احمدی ہونے کے ناطے چائے نہ پیو، بلکہ میرا بھتیجا ہونے کے ناطے چائے پی لو۔ تو صحابی کہتے ہیں میرے سے یہ برداشت ہی نہ ہوا کہ ہمارے آقا و مطاع کو تو گالیاں دیتے ہیں اور مجھے چائے کی دعوت دے رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہمیں جا بجا یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا واقعہ ہوا تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق مجزن تھا حضور علیہ السلام کے دل میں، وہ ہمیشہ غالب اور اغلب رہا ہے۔ جی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ بھی رونما ہوا جو آپ کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، جسے آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب نے بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی ایک چچی تھیں، بی بی صاحب جان صاحبہ، وہ آپ کے چچا مرزا غلام حیدر صاحب کی اہلیہ تھیں۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کو دعوت پر بلایا اور کھانا ہو رہا تھا، حضور کھانا کھا رہے تھے۔ اس وقت ان کی چچی کے منہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ آپ نے اسی وقت کھانا چھوڑ دیا، اور آپ کا چہرہ مبارک غصے سے تمتمانے لگا، اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اور حضرت مرزا سلطان احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے اپنے چچا کے ہاں کھانا پینا ترک کر دیا۔ بہت خوب، یہ بین ہی اس ارشاد کی، اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تفسیر ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک مکمل طور پر دنیا میں سب سے زیادہ محبت اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کا ایک عملی نمونہ ہم نے دیکھا۔ ناظرین، عشق و وفا کی داستان کا ذکر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہو تو جی تو یہی چاہتا ہے کہ گفتگو جاری و ساری رہے، لیکن وقت کی مناسبت سے آج کا پروگرام ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اپنے الفاظ کے ساتھ آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں: وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے
اور اپنے روحانی اور پاک قوا کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا۔ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی بعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔